السلام علیکم۔ امید ہے میرے تمام دوست جو بھی مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ اور سب سے پہلے میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اپنے پاکستان کے تمام لوگوں کے لیے اور تمام جو طبقات ہیں اور پاکستان کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، پورے ملک کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اور آج میں نے کچھ گزارشات بھی کرنی ہے اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے پاکستانیوں سے، اور خاص طور پر جو میرے پاکستانی اوورسیز ہیں، آؤٹ آف کنٹریز ہیں، ان سے بھی کرنی تھی۔ تو سوچا کہ کچھ گفتگو جو ہے آپ لوگوں سے لائیو آ کر لوں تاکہ سب تک ایک میرا پیغام پہنچ سکے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مجھے میسیجز ملتے رہتے ہیں کہ ان تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی، ان تک ہمارا میسیج نہیں پہنچ پا رہا، اور بہت لوگ ایسے ہیں کہ وہ مطلب ہمارا میسیج ان تک پہنچ گیا ہے لیکن ان کا ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا، یا ان کو کوئی ذرائع اس طرح نہیں کوئی مل رہا کہ وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکیں اور ایک اچھے کارواں میں شامل ہو کر اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے اور پاکستان کے نوجوانوں کے حوالے سے کوئی بہتر سے بہتر اقدامات اٹھانے میں ہمارا ساتھ دے سکیں۔ تو اس حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے آج۔ پاکستان میں کیونکہ میں ہر دفعہ ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پہ اس بات کو کرتا ہوں اور اس بات کو دہراتا ہوں، پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ پاکستان کا ہر بچہ ٹیلنٹڈ ہوتا ہے، پاکستان کا ہر نوجوان ٹیلنٹڈ ہوتا ہے۔ پاکستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب، بلوچستان، سندھ، KPK، اس ساری جگہوں کے بلا تفریق، بلا رنگ و نسل، بلا جو ہے ذات پات برادری کے جو بھی ہمارے نوجوان ہیں، جو بھی ہماری یوتھ ہے، جو بھی ہمارے لوگ ہیں، جو بھی ہمارے بھائی ہیں، اور کوئی کالجز میں پڑھتے ہیں، کوئی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، کوئی انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں، کوئی کہیں کام کرتا ہے، کوئی کہیں کام کرتا ہے، یعنی جہاں جہاں بھی ہیں یہ بات کنفرم ہے کہ ٹیلنٹڈ ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، دنیا کے اندر ایسا ملک کوئی نہیں ہے جس طرح پاکستان کے اندر پاکستان کے نوجوان، پاکستان کے لوگ، پاکستان کے بزرگ، پاکستان کے بچے اپنے ملک کے ساتھ ایک محبت والا معاملہ کرتے ہیں، ایک جذبہ ہے، ایک ولولہ ہے، ایک دبدبہ ہے۔ ہمارے ملک کے اندر یہ چیز جو ہے انتہا سے زیادہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاکستان کے نوجوان، پاکستانی جو ہیں، ان کو کھانے کے لیے کچھ ملے یا نہ ملے، ان کو پینے کے لیے کچھ ملے یا نہ ملے، ان کو پہننے کے لیے کچھ ملے یا نہ ملے، ان کو رہنے کے لیے کچھ ملے یا نہ ملے، ان کے سر کے اوپر چھت ہو یا نہ ہو، ان کے پاس کچھ بھی پاکٹ میں ہو نہ ہو، لیکن جب پاکستان کی بات آئے، پاکستان کا نام آئے، پاکستان کے حوالے سے کوئی بات ہو تو کعبے کے رب کی قسم ہے میرا نوجوان جان دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا، میرے ملک کے نوجوان قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ میرے پاکستان کے اندر میرے نوجوانوں کا ٹیلنٹ ہے، میرے نوجوانوں کے اندر خداداد صلاحیتیں ہیں، اور یہ جو جذبہ ہے، یہ جو ایک میرے ملک کے نوجوانوں کے اندر ولولہ ہے، یہ جو تنتنا ہے، دبدبہ ہے، یہ جو جذبہ جہاد سے سرشار میری قوم ہے، ایسی قوم دنیا کے اندر آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ سب الیگیشنز لگا سکتے ہیں اس قوم پہ، آپ ان لوگوں پہ بے شمار باتیں کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ پاکستان کے لوگ، پاکستان کے نوجوان پاکستان سے محبت نہیں کرتے، اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے، وہ بلوچستان کے لوگ ہوں، وہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہوں، وہ سندھ کے لوگ ہوں، وہ پنجاب کے لوگ ہوں، وہ آزاد کشمیر کے لوگ ہوں، وہ گلگت بلتستان کے لوگ ہوں، بلکہ جن میرے بھائیوں کے متعلق کچھ افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، کچھ پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں،
کچھ غلط قسم کی رائے شماری جو ہے وہ دنیا کے اندر چلائی جاتی ہے، صرف افہام پیدا کرنے کے لیے، صرف ایک غلط فہمیاں پیدا کر کے قوم کے اندر جو ہے اتفاق رائے کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کے لیے کعبے کے رب کی قسم ہے جب بھی ایسی کوشش ہوتی ہے ہمارے لوگ مزید مضبوط ہوتے ہیں، ہمارے لوگوں کا تعلق پاکستان کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ مزید مضبوط ہوتا ہے۔ میں نے اپنی لائف کے اندر یہ دیکھا ہے اور اس سے پہلے کا پڑھا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا کے جو بڑے طاغوتی طاقتیں ہیں جو اس ملک کو کسی صورت ان کی آنکھوں میں یہ نہیں باتا کہ یہ ملک دنیا میں قائم رہے، وہ اپنی سر توڑ کوششوں میں لگے رہے اور لگے رہتے ہیں اور لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی پروپیگنڈے کے ساتھ، کسی نہ کسی سازش کے تحت اس ملک کے اندر انتشار پھیلایا جائے، اس ملک کے نوجوانوں کو ورگلا کر پھسلا کر کسی اور ایجنڈے کی طرف لے کر جایا جائے۔ جب ایسی کوششیں ہوئی، جب ایسی طاغوتی طاقتوں نے آ کے اس ملک کے اندر اپنے ایجنٹوں کو بھیجا، تب میرے ملک کے نوجوان، میرے ملک کی قوم، میرے ملک کے لوگ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر، پہلے سے زیادہ نکھر کر سامنے آئے اور دنیا کو میسج دیا کہ ہم وہ قوم نہیں ہیں جو کسی کے بہکاوے میں آئیں گے، جو کسی کے ورگلانے سے ورگلائے جائیں گے، جو کسی کے پھسلانے سے پھسلائے جائیں گے۔ تو یہ میری پاکستان کی قوم ہے۔ بلا شبہ یہاں پہ سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، یہاں پہ مذہبی معاملات جو ہیں وہ اپنی اپنی نوعیت کے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ ہے۔ جب بھی وطن عزیز کی بات آتی ہے، جب بھی پاکستان کی بات آتی ہے، تو میرا نوجوان، پاکستان کا نوجوان کسی صورت اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ وہ وہاں نہیں دیکھتا کہ وہ اہل حدیث ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ اہل سنت ہے، وہ اہل تشیع ہے، وہ اہل مسیح ہے، وہ اہل کتاب ہے یا کچھ بھی ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں سبز ہلالی پرچم کے نیچے رہنے والا ہوں، میں اس ملک کے اندر رہنے والا ہوں۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو سرزمین ہے، یہ جو دھرتی ہے، یہ میری ماں ہے۔ تو وہ اس ماں کی عزت کو بحال رکھنے کے لیے اپنی تمام تر مفادات کو، مسلکی ہوں، ذاتیات کے ہوں، برادری کے ہوں، سیاسی ہوں، ان کو رد کرتا ہے، ان کو ایک سائڈ پہ رکھتا ہے اور پاکستان کے مفاد کی بات کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے، پاکستان کے لیے اپنے سر پر کفن باندھ کے نکل آتا ہے۔ تو یہ میری قوم کا ایک ٹیلنٹ ہے۔ تو یہ تو دو رائے اس پہ نہیں ہے، کوئی بھی اس پہ بات نہیں کرتا یا کوئی بھی نہیں ایسے کہے گا کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں، پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے۔ کوئی بھی ایسے نہیں کہے گا کہ پاکستان کے نوجوانوں کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے۔ آپ دنیا کے اندر دیکھیں اور پاکستان کے اندر دیکھیں، آپ کو ہر جگہ، ہر فیلڈ میں پاکستان کے نوجوانوں کا ٹیلنٹ نمبر 1 پہ نظر آئے گا۔ تو بات یہ کرنی تھی، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پوری دنیا جانتی ہے، کوئی اس کا اقرار کرے یا نہ کرے، کوئی اس چیز پہ ایگری ہو یا نہ ہو، کوئی اس چیز کو دل سے تسلیم کرے یا کوئی اس چیز کو زبان سے تسلیم کرے یا کوئی اس چیز کو صرف ایک بات رکھنے تک تسلیم کرے، یہ اس کا ایک اپنا مائنڈ ہے۔ لیکن پاکستان کے نوجوان قربانیاں دینا جانتے ہیں، مجاہدین ہیں، جذبہ جہاد سے سرشار ہیں، ان کے اندر ایمان کی ایک قوت ہے۔ میں پچھلے دنوں ایک ٹی وی چینل تھا انڈیا کا، وہ دیکھ رہا تھا، تو وہ وہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ پاکستان کو شکست کیوں نہیں دی جا سکتی۔ ان کا اینکر، معروف اینکر ہے انڈیا کا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے اور انڈیا کو ہمیشہ مصیبت ڈالے رکھتا ہے، انڈیا کو ہمیشہ کسی نہ کسی پرابلم میں گھسیٹے رکھتا ہے۔ تو اس نے پوچھا آگے دوسرے نے کہ کیا مسئلہ ہے کہ پاکستان ایک چھوٹا سا ہے، ان کی آرمی، ان کی فوج تھوڑی سی ہے انڈیا کے مقابلے میں،
تو کیا ریزن ہے کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے، آپ لوگ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پاتے؟ تو وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی بے شک آرمی تھوڑی ہے، بے شک ان کی فورسز کے لوگ تھوڑے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر کوئی حملہ آور ہونے کے لیے آتا ہے تب یہ 22 کروڑ مجاہدین جو ہیں یہ آرمی بن جاتے ہیں۔ یہ 22 کروڑ کے جو سارے لوگ ہیں یہ جذبہ جہاد سے سرشار ہیں، ان کو موت سے ڈر نہیں لگتا، ان کی ٹریننگ اور تربیت اس قسم کی ہوئی ہے کہ یہ سرحدوں پہ لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ تو دنیا اس چیز کو مانتی ہے، دنیا اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان کے نوجوان، پاکستان کی قوم، پاکستان کے ڈرتے نہیں ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو یہ آپ لوگ جانتے ہیں، جو سن رہے ہیں سارے میرے بھائی جانتے ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، اس لیول ہے، لیکن جذبہ جہاد سے وہ سرشار ہے۔ اس کے اندر اس بات کا جو ہے ایک جذبہ ہے کہ میں اس ملک کے لیے کہیں کام آ سکتا ہوں تو ضرور آؤں، میں اس ملک کے لیے کچھ کر گزروں۔ میں نے الحمدللہ پورے ملک کے اندر سروے کیا، پاکستان بھر کے لوگوں کے پاس گیا، آزاد کشمیر کے بھائیوں کے پاس گیا۔ آزاد کشمیر کے بھائیوں کی میں بات کروں تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کی میں بات کروں۔ جس طرح جموں کشمیر کے اندر 73 ایئرز سے، بلکہ اگر میں کہوں 1 صدی ہوگی، 100 ایئر سے لوگ وہاں پہ یعنی 2 سے 3 نسلیں یا اس سے بھی زیادہ قربانیاں دیتے آ رہی ہیں، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے آزادی لے کے رہنا ہے، ہم نے پاکستان کے ساتھ مل کے رہنا ہے، ہماری منزل پاکستان ہے۔ وہ قربانیاں دیے جا رہے ہیں لیکن انڈیا کے ساتھ کسی صورت کمپرومائز نہیں کر رہے۔ اسی طرح آزاد کشمیر کے میرے بھائی، آزاد کشمیر کے میرے بزرگ، آزاد کشمیر کے میرے جو شہری ہیں وہ بڑے ہمت والے ہیں، بڑی جرت والے ہیں، ان کے اندر بھی جذبہ ایمان اور جذبہ جہاد جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر میں گلگت بلتستان کو یہاں پہ چھوڑ دوں تو ناانصافی ہوگی، کیونکہ جہاں پہ آزاد کشمیر کے نوجوان ہمت اور جرت والے ہیں، لیکن یہاں واضح کروں جہاں ہمت اور جرت ہے وہاں نوجوانوں میں نے دیکھا ہے آزاد کشمیر کے اندر کہ ان کے اندر حکمت بھی ہے، وہ حکمت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ حکمت کے ساتھ اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر میں نے نوجوانوں کو دیکھا، میرے بھائی وہاں پہ بڑے ہمت والے، بڑے ولولے اور جذبے والے لوگ ہیں، اور ان کی محبت کے کیا کہنے کہ وہ پاکستان سے اتنا لگاؤ رکھتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو، ان میرے بھائیوں کو، حالانکہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں بنیادی چیزوں کی محرومیاں ہیں۔ بلوچستان کے اندر بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں بنیادی طور پر میں دیکھتا ہوں بہت زیادہ محرومیاں ہیں۔ انشاءاللہ جس طرح نیشنل یوتھ پاکستان کا کارواں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آپ سارے بھائیوں کا سپورٹ رہا، ساتھ رہا، تو یہ کارواں مزید بڑھتا چلا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ یہ بلوچستان کی محرومیوں کی بات کرے گا، یہ آزاد کشمیر کے بھائیوں کے جذبات کو لے کے دنیا کے سامنے کھڑا ہوگا، یہ کارواں گلگت بلتستان کے مسائل کو لے کے دنیا کے سامنے کھڑا ہوگا، یہ کارواں پاکستان کے ہر اس مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کے ساتھ حقیقی معنوں میں کہ کوئی ظلم ہو رہا ہوگا، زیادتی ہو رہی ہوگی، یہ کارواں ہر اس کرپٹ اور ہر اس مافیا کے خلاف کھڑا ہوگا انشاءاللہ جو اس ملک کے ساتھ ایک عرصے سے غداری کرتے چلے آ رہے ہیں، جنہوں نے اس ملک کے نسلیں تباہ کر دی، اس ملک کے بچوں کو برباد کر دیا، اس ملک کے نوجوانوں کا فیوچر تباہ و برباد کر دیا۔ میں ایسے بہت سارے مافیا کے نام لے سکتا ہوں، لیکن ابھی چونکہ ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے پاکستانیوں کو، اپنے کشمیریوں کو، اپنے گلگت بلتستان کے شہریوں کو ابھی ہم ان کے پاس جا رہے ہیں، ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ آئیے سارے مل کر پاکستان کے پرچم
اکٹھے ہو کر اپنے دشمن کا مقابلہ کریں، آپس میں اختلافات نہ کریں کیونکہ نہ نوجوان جو ہیں، یہاں واضح کروں بدقسمتی سے میرے ملک کے اندر نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. میرے ملک کے اندر نوجوان جو ہے وہ ہر میدان میں الحمدللہ روشن ستارے ہیں اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر مقام حاصل کیا. لیکن بدقسمتی سے ہمیشہ سے نوجوانوں کو استعمال کیا گیا، یوز کیا گیا، مس گائیڈ کیا گیا. بھائیوں کے ساتھ، میرے نوجوان بھائیوں کے ساتھ خواب دکھا کے اور بہت رنگین سبز باغ دکھا کے ان کے کندھوں پہ سوار ہو کر بہت بہت میدان مارے گئے، بڑے بڑے جو ہے منزلیں حاصل کی گئی. لیکن ان کے کندھوں پر سوار ہونے کے بعد، ان کو یوز کرنے کے بعد ہمیشہ سے جو بھی آگے نکلا، میرے پاکستان کے بھائیوں کا، میرے کشمیری بھائیوں کا، میرے گلگت بلتستان کے بھائیوں کا، میرے بلوچستان کے بھائیوں کا، میرے سندھ اور KPK اور پنجاب کے بھائیوں کا، اور خاص یہاں واضح کروں جنوبی پنجاب کے بھائیوں کا ہمیشہ طریق شاہد ہے. 73 ایئرز ہو گئے. ہم اگر طریق کا مشاہدہ کریں تو ہمیشہ سے یوتھ اور نوجوانوں کا نعرہ لگا کے، نوجوانوں کو خواب اور مختلف نعرے کی لپیٹ میں لا کے آگے آنے کے بعد انہی کا استحصال کیا گیا. کوئی میری اس بات سے ایگری کرے یا نہ کرے، حقیقت یہ ہے کہ میرے بھائیوں کو یوز کر کے، میرے پاکستانیوں کو استعمال کر کے، مس گائیڈ کر کے، ان کو سبز باغ، ان کو گرین باغ، ان کو ڈریم دکھا کے اوپر آنے کے بعد انہی نوجوانوں کا، انہی میرے بھائیوں کا استحصال کیا گیا، انہی کو جیلوں میں ڈالا گیا، انہی کو چکیاں پسوائی ان سے، انہی کے گھروں کو تباہ کر دیا، انہی کے فیوچر کو برباد کر دیا، انہی کے جو اہل و عیال تھے ان کو کہیں کا نہ چھوڑا. یہ میرے ساتھ ہوتا آیا ہے، یہ میرے ملک کے نوجوانوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں جہاں پہ ٹیلنٹ ہے، جہاں پہ سب سے بڑا سرمایہ جو ہے، سب سے بڑا جو اثاثہ ہے اس ملک کا، وہ نوجوان ہیں. یہ بات یاد رکھیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں اور حقیقت کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کا سب سے بڑا سرمایہ، اثاثہ جو ہیں، وہ صرف اور صرف اس ملک کے نوجوان ہیں. اور اس ملک کے نوجوان ہی اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ نوجوان پولیٹکس میں آئیں، نوجوان سیاست کریں، نوجوان الیکشن لڑیں، نوجوان ان جیسے لوگوں کے ساتھ آ کے مطلب سیاسی بصیرت اور سیاسی خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے تبدیلی لا سکتے ہیں. نہیں، یہ بہت غلط روش جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. ایسا نہیں ہے. نوجوان جب مشترکہ جدوجہد کا آغاز کریں، میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو پولیٹکس نہیں، اس وقت نوجوانوں کو پریشر گروپ بنانا چاہیے. اس وقت پریشر گروپ کا مطلب کوئی غلط نہ لے لے، مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ایک اتحاد، ایک اجتماعیت کے اندر آنا چاہیے، ایک قوم بننا چاہیے، اور نظریہ پاکستان کے تحت اکٹھا ہو جانا چاہیے، اور پرچم پاکستان کے نیچے اکٹھا ہو جانا چاہیے، پرچم سبز حلالی کے نیچے اکٹھا ہو جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ وقت ہے. دیکھیں، میں اپنا درد آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، ابھی جو سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں، اور بڑا ضروری ہے اس بات کو آپ لوگوں کے لیے سمجھنا. دیکھیں، میں استحصال کے ساتھ کہتا ہوں، میں آپ لوگوں سے التماس کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے پاکستان کے بھائیوں، اوورآل پاکستانیوں، مسلمانوں، دیکھو 73 سال سے ہم نے بہت ظلم دیکھے ہیں، ہم نے بہت استحصال دیکھا ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں، سیاست کے ہر اینگل سے دیکھا ہے،
سیاست کو ہر اینگل سے ہم نے اس کے اندر حصہ لیا ہے، اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے۔ ایک دفعہ خدا را آپ سب سے ریکویسٹ ہے، ایک دفعہ سیاست سے نکل کر اپنی ذاتی اور سیاسی اور پارٹی کے اور دیگر مفادات کو چھوڑ کر ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ نظریہ پاکستان کے لیے اکٹھے ہو جائیے، پاکستان کے پرچم کے تلے اکٹھے ہو جائیے، سبز حلالی والے پرچم کے تلے اکٹھے ہو جائیے، اور اکٹھے ہو کر ایک دفعہ یہ عہد کر لیجئے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے اندر کسی بھی مافیا کا، کسی بھی جو ظلم کرنے والے گروہ ہیں، جو گروپ ہیں، وہ جس لیول کے بھی ہوں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ میں آپ کو بڑی واضح بات کہہ رہا ہوں، اور یہ بات آپ کے سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہے کہ دیکھیں، میں یہ آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ اس کے لیے جنگ کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ اکٹھے ہو کے کوئی جنگ کریں۔ یقین کریں، جس دن پاکستان کے نوجوان، جتنے بھی طبقات ہیں، جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں، خدمت خلق کے کام کرنے والے ہیں، یا جتنے بھی لوگ بٹے ہوئے ہیں، یہ سارے کے پاکستان کے پرچم تلے متحد ہو گئے۔ ان سب نے ایک اخلاص کے ساتھ، ایثار کے ساتھ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسفے کے ساتھ اکٹھے ہونے کا اعلان کر دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کا دشمن خود بخود مر جائے گا، خود بخود مر جائے گا۔ ہمارا دشمن ایک ہے، اور وہ دنیا کے اندر اکٹھا ہو کے ہمیں جو ہے پسپاک کر رہا ہے۔ ہمیں اس نے لڑائیوں، جھگڑوں، چھوٹے افراد کے پیچھے لگا کے بانٹنے پہ لگا رکھا ہے، لیکن خود وہ بیٹھ کے انجوائے کر رہا ہے، خود طاغوتی طاقتوں کو ملا۔ آج آپ دیکھیں، معذرت کے ساتھ، انڈیا جس طرح کا بھی ہے، اس نے بابری مسجد کی جگہ پہ رام مندر بنانا شروع کر دیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر کے اندر 370 لگا کے اپنی 9000 آرمی کو وہاں پہ جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور وہاں پہ ظلم و جبر اور بربریت کی انتہا کر دی۔ ایسا ظلم، میں کہتا ہوں آپ ہلاکو اور چنگیز خان کے مظالم کو بھول جائیں گے۔ طریق شاہد ہے کہ ایسا مظالم ہم نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھا جو اس وقت ہمارے اوپر ہمارا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم بٹے ہوئے ہیں۔ آج میں باحثیت پاکستانی، باحثیت آپ سب کا بھائی، چھوٹا بھائی سمجھ لیں، بڑا سمجھ لیں، برابر کا سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھ لیں، پاکستانی سمجھ لیں، ریکویسٹ کر رہا ہوں، اور آپ سب سے بڑی مؤدبانہ التماس کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں، یہ وقت، یہ دور، یہ جو اب سلسلہ چل رہا ہے، اب وقت ہے، آئیے سب مل کر اس ملک کے لیے، اس وطن عزیز کے لیے، اس دھرتی ماں کے لیے، اس سرزمین کے لیے، اس پاک سرزمین کے لیے متحد ہو جائیے۔ آئیے پاکستان کے پرچم تلے، سبز حلالی والے پرچم کے تلے، نظریہ پاکستان کے تحت ایک ہو جائیے، پھر دیکھیے گا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ میں واضح کر دوں میرے بھائیوں، یہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ ہم لوگ، ہمارے سارے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا ہے، نیشنل یوتھ پاکستان کے نوجوانوں نے، نیشنل یوتھ پاکستان کے بھائیوں نے یہ آپس میں ایک مشورہ، ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک بڑے پن کا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم تمام پرچموں کو، تمام نظریوں کو، تمام اس ملک کے اندر مفادات کو، تمام گروہوں کو، تمام مسالک کو، تمام برادریوں کو، تمام یہاں کے نوجوانوں کے طبقات کو صرف اور صرف پاکستان کے پرچم تلے اکٹھا کرنے کے لیے پورے ملک میں الحمدللہ نکل رہے ہیں، اور انشاءاللہ جہاں جہاں ہمیں جانا پڑا اس ملک کے اتحاد کے لیے، پاکستان کے پرچم تلے پوری قوم کو متحد کرنے کے لیے، پوری قوم کو اس نظریہ پاکستان کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے
ہم انشاءاللہ اب نکل رہے ہیں. ہمیں جہاں جانا پڑا، ملک کے جس حصے میں جانا پڑا انشاءاللہ جائیں گے. انشاءاللہ میں اپنے سارے بھائیوں سے، ہر طبقہ فکر سے، ہر رنگ و نسل کے لوگوں سے، بھائیوں سے التماس یہ کروں گا، ریکویسٹس کروں گا. ترلا کرنا پڑا تو وہ بھی کروں گا، جو بھی کرنا پڑا کروں گا انشاءاللہ. میں کوشش پوری ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک اس ملک کے پرچم تلے سب کو اکٹھا نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ اب بیٹھنے والے میں سے نہیں ہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں، اور یہ بات آپ سب کے لیے بھی بڑی ضروری ہے سمجھنا، کہ جب ہم ایک قوم بنیں گے تبھی ہمارے مسائل کا حل نکلے گا. جب تک ہم قوم نہیں بنیں گے، ہم اجتماعیت کے اندر نہیں آئیں گے، ہم قومیت کے اندر نہیں آئیں گے، میں واللہ یہ سچی بات کہہ رہا ہوں، ہمارا کچھ نہیں بننے والا. ہمارے بڑے